الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورہ حج کے بارے میں۔ یہ تدوینی اعتبار سے 22ویں نمبر کی سورت ہے، اور جیسے کہ ترتیب وار ہم چلے آ رہے ہیں کہ سورۃ ابراہیم میں جب مواحد اعظم کا ذکر تھا کہ جو توحید کے جو ہے دریائے توحید میں وہ تزن تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد سورۃ ہجر میں جو ہے وہ توحید پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد سورۃ النحل کے اندر مومن خالص کی مثال دی گئی شہد کی مکھی کے ساتھ کہ وہ جو کچھ کھاتا ہے تو شہد بنتا ہے اور کفار مشرکین کی مثال عام مکھی سے ہے، تو گویا کہ یہ اس کے اندر یہ شبہات دور کیے گئے اور یہ مثال متعین کی گئی۔ پھر اس کے بعد سے بنی اسرائیل آئی تو اس میں محبوب اعظم کا ذکر آیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور بنی اسرائیل کے بعد سورۃ کہف آئی تو اس میں کتاب اعظم کا ذکر یعنی قرآن کریم کا ذکر کیا اور اسی سے ابتدا کی اس سورت کی، اور اس کے بعد جو سورۃ مریم آئی تو مریم میں فضل اعظم کا ذکر تھا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیا، اور سورۃ مریم کے بعد جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ کا ذکر آیا، سورۃ طٰہٰ میں کلیم اعظم کا ذکر کہ ابراہیم اسم موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کیا گیا تھا، اور فرعون کے ساتھ کیسے ان کی مڑ بھیڑ ہوئی تو کلیم اعظم کا ذکر تھا۔ اس کے بعد سورۃ انبیاء آئی، سورۃ انبیاء کے اندر جو ہے وہ یوم اعظم کا ذکر تھا، یعنی قیامت کا ذکر، قیامت کا تذکرہ تھا کہ بہت بڑا دن ہے اور اسی سے اس کی ابتدا کی گئی تھی۔ اور آج جو سورۃ حج ہے، آج جو ہے وہ بیت اعظم کا ذکر ہے، بیت اعظم کیونکہ بیت اللہ سب سے بڑا گھر ہے جس پر حج کیا جاتا ہے اور حج کے مناسک وہاں ادا کیے جاتے ہیں، تو بیت اعظم کا ذکر ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اس بیت اعظم کا جب طواف انسان کرتا ہے اور اللہ کی وہاں حضوری حاصل کر کے لوٹتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ رجا کیوم ولدت امہ، ایسے واپس لوٹا کہ بالکل جیسے آج ہی ماں نے جنا ہے، گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، صاف ستھرا۔ تو اس بیت اعظم کو اس صورت میں بیت عتیق کہا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اذن فی الناس کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجیے حج کا بالحج، حج کا اعلان کر دیجیے کہ لوگ یہاں اس بیت اعظم کا طواف کرنے کے لیے آئیں، تو وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ارشاد فرمایا، تو یہ بیت اعظم کا ذکر۔ تو چونکہ اس سے پہلی والی صورت میں یوم اعظم کا ذکر تھا کہ وہ بہت بڑا دن ہوگا ہولناک، تو اس کی ایک مثالی شکل دنیا کے اندر حج کی صورت میں دکھائی کہ حج میں آپ جب میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں ہے کہ جیسے وہ میدان حشر قائم ہو اور ہر آدمی دو چادروں کے اندر ہے اور وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے اور خدا کو پکار رہا ہے، پورے میدان میں یہ ننگے سر انسان کھڑے ہیں لنگیاں باندھ کے، اور لنگی بھی اس لیے باندھی ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر سطر کا حکم ہے اور آخرت میں تو وہ بھی نہیں ہوگا، ہر آدمی کی نگاہ اوپر ہوگی اور بدن بالکل ننگے ہوں گے۔ تو یہاں پر اس کا نظارہ دکھایا کہ اس بیت اعظم پہ جاؤ گے تو وہ تمہیں وہ منظر نظر آئے گا جو یوم اعظم میں نظر آئے گا، تو یہاں پر وہ اس کی ریہرسل کروائی، اور اس عظیم دن کو دیکھ کر جب خدا کو آگے پکارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، اور یہاں اگر تم اس بیت اعظم کے طواف اور پھر عرفات کے اندر خدا سے اگر معافی تم نے گناہوں کی مانگ لی تو یوم اعظم میں تم اس حال میں پیش ہو گئے کہ اللہ کے دیدار کی دولت نصیب ہو، تمہارے گناہ یہیں صاف اور پاک کر دی جائیں گے، تو اس کا ذکر تھا۔ تو یہ سورج حج اور حج کے احکام تفصیلات اس میں بیان ہوئی، اس طرح پھر آگے مضامین چلیں گے سورۃ مومنون وغیرہ۔ جہاں تک اس سورت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو فرمایا کہ اگر جو ہے وہ انسان چاہتا ہے کہ حج کرے اور حج کے اسباب غیب سے متعین ہو جائیں تو روزانہ اس کی تلاوت کیا کرے، روزانہ اس کی تلاوت ایک مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے گی یا اللہ حج پہ جانا ہے اور حج کے حوالے سے غیب سے اسباب مہیا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب بھی مہیا فرما دیں گے اور توفیق بھی عطا فرما دیں گے، کیونکہ توفیق ملنا ایک الگ چیز ہے، بہت سے لوگ جن کے پاس اسباب ہیں توفیق نہیں ہے اور اللہ اسباب غیب سے مہیا کریں گے، اس کا بڑا فائدہ، اور آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بلاوا ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب جہاز کا سفر کرے یا بحری جہاز کا سفر کرے یا کشتی کا سفر کرے تو یہ 3 مرتبہ اس سورت پڑھ کے اگر سوار ہوگا تو محفوظ و مامون واپس لوٹے گا پوری حفاظت کے ساتھ۔ اور آج کل میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو ہوائی جہاز پہ چڑھنے میں بڑا خوف فیل ہوتا ہے کہ جو واقعات ہوئے ہیں کہ جہاز گر گئے، مسائل پیدا ہو گئے، تو بہت سے لوگوں کو تو اس کی انزائٹی ہو گئی ہے۔ وہ سورہ حج 3 دفعہ گھر میں تلاوت کر کے اور پھر جو بسم اللہ پڑھ کے نکلیں تو انشاءاللہ ہوائی جہاز کا سفر خیر و عافیت سے رہے گا، اگر سمندری سفر ہے تو وہ خیر و عافیت سے آپ اپنے مقام پہ پہنچ، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر جو کوئی مچھلیاں پکڑنے کا شوقین ہے، کشتی میں سوار ہو کر مچھلیاں پکڑتا ہے یا یہ کنارے بیٹھ کے جال ڈال کے مچھلیاں پکڑتا ہے، تو 7 مرتبہ سورہ حج کا ختم کر کے وہ اگر یہ کاروائی کرے گا تو خوب ڈھیر مچھلیاں آئیں گی۔ 7 مرتبہ ختم کریں اور جا کے مچھلیاں پکڑیں، تو فرمایا اگر کشتی میں سوار ہو کر مچھلیاں پکڑے گا تو بالکل محفوظ و مامون واپس لوٹے گا اور خوب ڈھیر مچھلیاں لے کے آئے گا۔ کنارے پہ بیٹھ کے اگر جال ڈالے گا، جال میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زبردست اس کو جو ہے نفع دیں گے، خوب مچھلیاں آئیں گی، فضول قسم کے جانور نہیں پھنسیں گے، مچھلیاں پھنسیں گی۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہے حج میں، اور دیگر اور منافع بھی ہیں۔ اگر خواب میں آ جائے تو اس کا یہ ایک مطلب یہ ہے
امام نافع اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو بار بار حج کے لیے بلائے گا۔ خواب میں سورۃ حج پڑھی یا سنی یا کچھ حصہ پڑھا یا کچھ حصہ سنا تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کا مطلب اس کو بشارت ہوگی کہ اب اللہ بار بار اس کو حج کے لیے بلائے گا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جو ایک مرتبہ حج کر لے تو پاک ہو جاتا ہے، اور بار بار جائے تو کیا ہی بات۔ اور ابن فضالہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سورۃ حج اس نے پڑھی یا سنی، اس کا مطلب اس کے موت کا وقت قریب، اللہ کے یہاں بلاوے کہ اس کا وقت قریب ہے، لہٰذا یہ توبہ طائب کرے، کیونکہ یہ بشارت ملنا بھی بہت زبردست اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ انسان کو پتہ چل جائے کہ میرا آخری وقت ہے تو وہ توبہ کرنے کی طرف متوجہ ہو کر پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس پیش ہو سکتے، یہ ایک مطلب ہے۔ اور بعض معبرین فرماتے ہیں کہ سورہ حج اگر پڑھی یا سنی تو اس کا مطلب یہ حج پر جائے گا لیکن واپس پھر نہیں لوٹے گا، اللہ وہیں اپنے گھر پہ اس کو رکھے۔ اور آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ دو انسلی چادریں لپیٹ کے کیوں جاتا ہے؟ جو انسلی چادریں حقیقت میں اس کی کفنیاں ہیں، یہ کفن ہے، یہ کفن لپیٹ کے جا رہا ہے، گویا کہ یہ کفن اسے لپیٹا، جیسے مرنے کے بعد کفن لپیٹ دیا جائے گا، دو انسلی چادروں میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا، بالکل اسی طریقے سے یہ کفن لپیٹ کے چل رہا ہے۔ اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک شریک لک کہتا ہوا جا رہا ہے۔ تو سوال ہوا کہ کفن کیوں لپیٹ رہا ہے؟ یہ مرا تو نہیں ہے، اس پر موت تو طاری نہیں ہوئی، تو کفن کس بات کا؟ ہاں موت طاری ہوئی ہے، تجھے اور مجھے نظر نہیں آتی، اس پر 4 موتیں طاری ہوئی، 4 طرح کی موتیں اس پر طاری ہو گئی ہیں۔ ان موتوں کی وجہ سے یہ مر چکا ہے، یہ مردہ ہے، جیسے مرنے کے بعد اپنے مالک کی طرف جاتا ہے، یہ گویا کہ اس حال میں اب اپنے مالک کی طرف جا رہا ہے۔ وہ موتیں کون سی ہیں؟ انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 قوتیں رکھی ہیں۔ ایک قوت ہوائیہ رکھی، سرکشی کی قوت، بغاوت کی قوت، اس میں سرکشی و بغاوت اپنے بڑے کی بات کو ڈینائی کرتا ہے، ایک یہ قوت۔ دوسری قوت غضبیہ رکھی ہے، غصہ اور جلال کا مادہ رکھا ہے، اس غصے اور جلال کے اندر یہ سامنے والے کو قتل کر دیتا ہے، اس کی جان لے لیتا ہے، اس کے ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے۔ تیسری قوت شاویہ، شاویہ کی 2 قسمیں، ایک شہوت بطنیہ ہے، پیٹ کی شہوت، خواہش، بھوک کی جو شہوت ہے، پیاس کی جو شہوت ہے، شہوت بطنیہ۔ دوسری شہوت فرجیہ، شرمگاہ کا تقاضا، جنسی تقاضا، یہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ انسان میں 3 قوتیں رکھی ہیں، قوت ہوائیہ رکھی ہے، قوت غضبیہ رکھی ہے، قوت شاویہ رکھی ہے۔ اور پھر ان کے بعد انسان کے پہننے اوڑھنے کا جو ایک لطف اور لذت اور چاہت ہے، انسان اچھی پوشاک پہننا چاہتا ہے، گویا کہ قوت لباسیہ رکھی ہے کہ اچھے لباس پہننا چاہتا ہے، اچھی انوائرمنٹ چاہتا ہے، اچھے مکان کو بنانا سجانا چاہتا ہے، تو گویا کہ چوتھی یہ قوت انسان کے اندر رکھی ہے۔ اور حاجی بن کر جب حج کے لیے جاتا ہے تو یہ چاروں کی چارے قوتوں کو توڑ کر جاتا ہے۔ جب قوت ہوائیہ کو توڑتا ہے تو اہل دل فرماتے ہیں کہ قوت ہوائیہ کو توڑنے کا نام اصل میں سرخ موت ہے۔ جب قوت ہوائیہ توڑ کر گویا کہ شیطان ابلیس کی سرکشی کرتا ہے، رحمان کی نہیں کرتا، جیسے قرآن نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جسے شیطان کی سرکشی کی، شیطان کا کفر کیا، شیطان ابلیس کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے کے آیا، گویا کہ اسے قوت ہوائیہ کو شیطان کے خلاف استعمال کیا، رحمان کے خلاف استعمال نہیں کیا۔ تو اسی یہ جب قوت ٹوٹی ہے، اس پہ ایک موت طاری ہوئی، اس کو سرخ موت کہتے ہیں، یہ سرخ موت ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر غضب اور غصہ ہے۔ اور ظاہر ہے حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے، سر پہ تاج اتار دیے، پوشاکیں اتار دی، ہنسلی چادریں پہن لی، ساری کی ساری جو ہے پہچان معرفتی سے ختم کر دی۔ دیکھ کے کوئی نہ پہچانے کے بادشاہ ہے، کوئی دیکھ کے نہ پہچانے کے فقیر ہے، دیکھ کے کوئی نہ پہچانے کے مفتی اعظم ہے، دیکھ کے کوئی نہ پہچانے کہ یہ جاہر اجڑ ہے، نہیں، سب کو ایک ہاتھ، گویا کہ وہ بغاوت، وہ اکڑ، وہ چوپھوتی ساری کی ساری ختم کر کے گویا کہ سرخ موت اس نے اپنے اوپر طاری کر لی ہے۔ تو گویا کہ ایک موت اس پر سرخ موت طاری ہوئی، قوت ہوائیہ ٹوٹ۔ اس کے بعد قوت غضبیہ اس کی ٹوٹی، کوئی جب حج پر گیا تو کہہ دیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے اندر تمہیں لڑنا نہیں ہے، وہاں جھگڑنا نہیں ہے، اگر کوئی لڑے اب تم خاموش ہو جاؤ۔ گویا کہ اپنا جو غضب ہے، اپنا جو غصہ ہے، وہ سب کا سب اسے بالکل گویا کہ فنا کر دیا، اب کسی حاجی ہاتھ پائی کرنے کو تیار نہیں۔ گویا کہ قوت غضبیہ کو توڑ دینا یہ سیاہ موت کہلاتی ہے، یہ سیاہ موت اس کے اوپر طاری ہوئی، اسے قوت غضبیہ توڑ دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو دوسری موت اسے سیاہ موت برداشت کی، پہلی سرخ موت، دوسری سیاہ موت۔ اور اس کے بعد یہ جب کھانے پینے لگتا ہے
انسان کے کھانے پینے کا تقاضا ہے، کھانے پینے کے اندر اس نے خوشبودار کھانا چھوڑ دیا۔ دنیا میں تو خوشبودار کھانا کھاتا ہے، الائچیاں ڈالتا ہے، اس کے اندر جو ہے طرح طرح کی جو ہے وہ چیزیں خوشبودار ڈالتا ہے، لیکن اب خوشبودار سوڈا بھی نہیں پیتا، خوشبودار کھانا بھی نہیں کھاتا۔ اگر خوشبودار کھانا کھایا تو جنایت ہو جائے گی، اس کو اس کی سزا بدلے میں اس کو جو ہے وہ صدقہ دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا، اور خوشبو لگاتا بھی نہیں ہے اور خوشبو کھاتا بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ شہوت کھانے کی شہوت، اس کی جنسی شہوت، اس کو جب توڑتا ہے، ایک تیسری موت طاری ہوتی ہے، اس کو سفید موت کہتے ہیں۔ یہ بھوک اور پیاس کی جو موت ہے یہ سفید موت ہے۔ اس لیے اب کھانے پینے کے سارے تقاضے توڑ کر سیدھی سادھی بغیر خوشبودار کے کھانا کھانے شروع، یہ سفید موت، تیسری موت طاری ہوئی۔ اس کے بعد چوتھا اس کا لباس تھا، اس نے اپنی پوشاکیں اتار دی، قوت لباسیہ کی جو اس کی چاہتی اس کو توڑ دیا، تو اس کے اوپر ایک چوتھی موت طاری ہوئی جس کو سبز موت کہتے ہیں۔ تو قوت لباسیہ کو توڑ دینا یہ سبز موت کہلاتا ہے۔ دیکھو 4 موتیں اس کے اوپر طاری ہوئی، ایک سرخ موت طاری ہوئی، دوسری اس پہ سیاہ موت طاری ہوئی، پھر اس کے سفید موت طاری ہوئی، پھر اس پہ اوپر جو ہے وہ سبز موت طاری ہوئی۔ 4 موتیں جب اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں تو گویا کہ یہ مردہ ہے، اور یہ مردہ مثل زندہ چلا جا رہا ہے، تبھی لبیک اللہم لبیک کہتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں، اپنی خواہش کو اللہ پر قربان کر کے اللہ کے گھر پہنچتا ہے، تبھی تو کفن لپیٹتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تو شکور ہے، شکور کا معنی قدردان۔ اللہ ایسا قدردان ہے، اس کو اپنی آغوش میں لے کے ایسا پاک صاف کر کے بھیجتا ہے، ایسا پاک صاف کر کے بھیجتا ہے کہ رجا کا یومن ولدتمو، اس حال میں واپس لوٹتا ہے جیسے کسی ماں نے آج جنا، پاک صاف کر کے واپس۔ تو اللہ بھی قدر کرتا ہے۔ تو دیکھیے گویا کہ یہ قربانی، تو جب یہ ایسی قربانی حاجی نے دی تو اس کو مقام ملا، اور اپنے مقام پر رہنے والے اپنے جانوروں کی جب قربانی پیش کرتے ہیں، اندر کا جو جانور تھا اس کو جب تکبیر کی چھری سے ذبح کرتے ہیں، گویا کہ زبان حال سے کہتے ہیں اے اللہ ہماری آنکھ کا جو جانور تھا جو گناہ کرتا تھا آج اس کو ذبح کر دیا، کان کو ذبح کر دیا، زبانیں ذبح کر دی۔ گویا کہ یہ اندر کا جانور جب ذبح ہوا جس کی وجہ سے ہم آنکھ کان ناک گناہ کرتے تھے، جب ذبح کر دیا ہم نے تکبیر کی چھری سے، اللہ قدر ایسی کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اس جانور کو خون کا قطرہ بھی زمین پر گرتا، اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے اس کی بخشش کر دے۔